السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنی زندگی میں اسلامی رنگ بھرنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک پورٹل 360 کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی اچھی اسلامک ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کا بھی علم ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہمارے سمیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا۔ اسے پیشاب کی حاجت تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ مسجد اس زمانے میں کچی تھی۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں پیشاب کر رہے ہو؟ انہیں اس بدو کی یہ حرکت نہایت بری لگی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، پیشاب کرنے کے دوران اسے پریشان نہ کرو، اسے چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ جب وہ فارغ ہوا تو نبی علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر۔ دیکھو، مساجد میں پیشاب کرنا یا گندگی پھیلانا جائز نہیں۔ انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءۃ القرآن۔ یہ تو صرف اللہ رب العزت کے ذکر، نماز اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ یہ اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا، وی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے مارا نہ ڈانٹا نہ گالی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول لے کر آؤ اور پیشاب والی جگہ پر بہا دو۔ رابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنے لگا۔ وہ ایک دیہاتی تھا، دعا کے آداب سے نہ آشنا تھا، مگر ایک ہی ملاقات میں اللہ کے رسول سے شدید محبت کرنے لگا۔ اور محبت کا یہ انداز ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا۔ اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور کو اس رحمت میں شامل نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے، آپ اس بدو کی دعا سن چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو گھیر دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو اس قدر وسیع ہے کہ اس نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ سنن ابی داود، جامع ترمذی اور صحیح البخاری میں بیان کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے اس قدر مہربان ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا شفیق اور مہربان بنایا، اس قدر نرم دل، اس قدر بردبار اور اس قدر اعلیٰ اخلاق والا بنایا کہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غلطیوں کو نظر انداز فرما دیتے، ان کی اصلاح کرتے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے اور سخت رویہ تو ہرگز نہیں اپناتے۔ دیکھیں سامعین کرام، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت میں کوئی غلط کام کر بیٹھے
تو اس کے ساتھ سختی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ نرمی سے اس کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ آئندہ کے لیے سمجھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی پیاری سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔